آج ہم تاریخ کے ایک ایسے واقعے کی گہرائی میں اترنے والے ہیں جو انسانی صبر اور استقامت کی سب سے بڑی اور روشن مثال ہے۔ یہ کوئی عام سی کہانی نہیں ہے، بلکہ عروج اور کڑی آزمائش کا ایک ایسا سفر ہے جسے سن کر واقعی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو چلیے بغیر کسی تاخیر کے سیدھے اس تاریخی اور دنگ کر دینے والے جائزے کی طرف بڑھتے ہیں۔ ذرا ایک لمحے کے لیے رک کر سوچیں، اگر کسی انسان کی جمع کی ہوئی ساری دولت، اس کا ہنستا کھیلتا خاندان اور صحت، سب کچھ ایک ہی جھپک میں غائب ہو جائے تو کیا اس کے بعد بھی حقیقی شکر گزاری باقی رہ سکتی ہے؟ اگر زندگی کی ہر نعمت جو اشروں کی محنت سے ملی ہو اچانک چھین لی جائے تو انسان کا کیا حال ہوگا؟ آج کا یہ تجزیہ اسی ناقابل یقینی استقامت کو بے نقاب کرے گا۔ کہانی کے پہلے حصے کی طرف چلتے ہیں، جہاں ہمیں بے مثال دولت اور خوشحالی اور رحمتوں سے بھرے پورے 80 سال نظر آتے ہیں۔ قدیم شام کے علاقے خوارزم کی بات ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس وہ سب کچھ تھا جس کا ایک انسان صرف خواب ہی دیکھ سکتا ہے۔ اگر آج کے دور کے عرب پتیوں کو دیکھیں تو ان کی دولت بس نجی آسائشوں اور کارپوریٹ دنیا تک محدود ہوتی ہے، لیکن حضرت ایوب کی سلطنت وہ میلوں تک پھیلے سرسبز باغات اور لاکھوں مویشیوں پر مشتمل تھی۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ ان کے دروازے غریبوں کے لیے ہمیشہ کھلے رہتے تھے، کسی ضرورت مند کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ اتنی بے پناہ دولت ہونے کے باوجود ان کی یہ سخاوت ان کی عاجزی کی سب سے بڑی دلیل تھی۔ اور خاندان پورے 48 بچے، جی ہاں 24 لڑکے اور 24 لڑکیاں جو جوڑوں کی صورت میں پیدا ہوئے تھے۔ یہ خاندان تو زمین پر جنت کا ایک ٹکڑا معلوم ہوتا تھا۔ بیوی رحمت جیسی شریک حیات کے ساتھ جو حسن و جمال اور صبر کی ایک زندہ مثال تھیں، پورے 80 سال تک یہ گھرانہ خوشحالی، رزق اور بے پناہ محبت کے سائے میں پروان چڑھتا رہا۔ لیکن پھر کہانی ایک نیا موڑ لیتی ہے، ابلیس کا حسد اور ایک ایسی کائناتی شرط جس نے ان کی پوری زندگی کو بدل کر رکھ دیا۔ کہتے ہیں نا کہ جہاں اتنی روشنی اور شکر گزاری ہو وہاں اندھیرا بھی راستہ ڈھونڈ ہی لیتا ہے۔ جب حضرت ایوب کی شکر گزاری کے چرچے آسمانوں تک پہنچے تو ابلیس جل بھن گیا۔ اسے ہضم ہی نہیں ہو رہا تھا کہ کوئی انسان اتنی دولت پا کر بھی خدا کا اتنا وفادار کیسے ہو سکتا ہے۔ اور پھر ایک بے رحم زوال کا آغاز ہوا۔ تباہی کی رفتار اتنی تیز تھی کہ انسان کی عقل دنگ رہ جائے۔ صبح کے وقت ایک ہولناک چیخ گونجی اور کروڑوں کے کھیت اور لاکھوں مویشی جل کر راکھ ہو گئے۔ اسی دن دوپہر کو وہ عظیم الشان حویلی ایک زوربار دھماکے سے ملبے کا ڈھیر بن گئی اور تمام 48 بچوں کی جان چلی گئی۔ اور پھر چند ہی دنوں بعد ایک ایسی زہریلی بیماری کا حملہ ہوا جس نے ان کے گوشت کو گلانا شروع کر دیا۔ یہ ایک مسلسل خوفناک اور تیزی سے آنے والا زوال تھا۔ اور یوں سب کچھ راکھ بن گیا۔ یہ ایمان کا وہ حتمی بحران تھا جہاں ہر چیز چھن چکی تھی۔ ذرا اس لمحے کی تکلیف کا اندازہ لگائیں جب ابلیس خود ایک استاد کے روپ میں آیا اور یہ دل دہلا دینے والی خبر دی کہ تمام 48 بچے چھت تلے دب کر مر گئے ہیں۔ 48 جنازے ایک ساتھ اٹھنا، یہ ایک ایسا مقام تھا جہاں کسی بھی عام انسان کا کلیجہ پھٹ جاتا۔ لیکن بجائے کوئی شکوہ کرنے کے حضرت ایوب نے ایک ٹھنڈی آہ بھری سجدہ شکر ادا کیا اور تاریخ کے وہ سنہرے الفاظ کہے، اب میرا دل تیری عبادت کے سوا کسی اور طرف نہیں جائے گا۔ تو نے میرے دل سے دنیا کی آخری محبت بھی نکال دی تاکہ میں صرف تیرا ہو سکوں۔ سچ پوچھیں تو اس رد عمل نے شیطان کی ساری امیدوں پر پانی پھیر دیا اور حضرت ایوب کا عزم ناقابل تسخیر ثابت ہوا۔ اب شروع ہوتا ہے بیماری اور بیوی کی وفاداری کا وہ کٹھن دور جہاں انہیں بستی سے نکال کر راکھ کے ڈھیر پر جلا وطن کر دیا گیا۔ مال اور اولاد چھن جانے کے بعد بیماری اتنی شدید ہو گئی کہ وہ خوبصورت جسم زخموں سے بھر گیا۔ بستی والوں نے خوف زدہ ہو کر انہیں شہر بدر کیا اور کوڑے اور راکھ کے ایک ڈھیر پر چھوڑ دیا۔ لیکن اس کڑے وقت میں بی بی رحمت کی قربانیاں ایسی ہیں کہ سن کر دل بھر آئے۔ انہوں نے روز کی روٹی کے لیے لوگوں کے گھروں میں مزدوری کی، لوگوں کے ظالمانہ تانے اور دھمکیاں برداشت کیں، اور جب شہر میں کسی نے مزدوری نہ دی اور فاقوں کی نوبت آ گئی تو انہوں نے روٹی کے ایک ٹکڑے کے لیے اپنے وہ خوبصورت سنہری بال کاٹ کر بیچ دیے جو ان کا غرور تھے۔ جب حضرت ایوب کو یہ پتہ چلا تو ان کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے، کیونکہ وہ انہی بالوں کا سہارا لے کر کروٹ بدلا کرتے تھے۔ بی بی رحمت نے اس کوڑے کے ڈھیر پر مسلسل 7 سال تک خدمت کی، جو واقعی بے مثال ہے۔ جب 7 سال گزر گئے تو شیطان نے اپنا آخری اور سب سے خطرناک دھوکہ کھیلا، شفا کا ایک ایسا فریب جس کا مقصد ایمان کو متزلزل کرنا تھا۔ ابلیس جان چکا تھا کہ وہ براہ راست کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اس لیے اس نے ایک ہمدرد مسافر کا روپ دھارا اور بی بی رحمت کو دھوکے میں مبتلا کیا۔
اس نے ایک بکری کا بچہ دیا اور کہا کہ اسے خدا کے بجائے اس کے نام پر ذبح کریں تو فوراً شفا مل جائے گی۔ جب بی بی رحمت لا علمی میں یہ تجویز لے کر آئیں تو حضرت ایوب جلال میں آ گئے۔ ان کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا اور شکر گزاری کا ایک ایسا حیرت انگیز معیار سامنے آیا کہ انسان سوچنے پر مجبور ہو جائے۔ انہوں نے سوال کیا، ہم نے خوشحالی میں کتنے سال گزارے؟ جواب تھا 80 سال۔ اور بیماری کو کتنے سال ہوئے؟ صرف 7 سال۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ کیسا انصاف ہے کہ ہم نے 80 سال نعمتیں پائیں اور ابھی آزمائش کے 80 سال پورے بھی نہیں ہوئے کہ قدم ڈگمگا گئے۔ یہ ہے وہ شکر گزاری جو ہر پیمانے سے بڑی ہے۔ اور پھر اسی جلال میں حضرت ایوب نے قسم کھائی کہ اگر شفا ملی تو وہ اس غفلت پر بی بی رحمت کو 100 کوڑے ماریں گے۔ انہوں نے بی بی رحمت کو وہاں سے چلے جانے کا حکم دے دیا۔ اب اس لمحے کی سنگینی کو محسوس کریں۔ مال، اولاد اور صحت کے بعد اب وہ اپنے اس واحد سہارے سے بھی محروم ہو گئے تھے۔ مکمل طور پر تنہا، رات کے سناٹے میں ایک راکھ کے ڈھیر پر جہاں ان کے پاس صرف ان کی تکلیف تھی اور ان کے خدا کا ذکر۔ لیکن ہر رات کے بعد دن ضرور نکلتا ہے۔ اب وقت تھا اللہ کے فضل اور اس معجزاتی شفا کا جس کا شدت سے انتظار تھا۔ بے بسی کی اس انتہا پر حضرت ایوب نے آسمان کی طرف دیکھا اور نہایت عاجزی سے پکارا، اے میرے رب، مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ بندے کی یہ پکار اللہ کی بارگاہ میں ایسی قبول ہوئی کہ شفا کا معجزاتی مرحلہ فوراً شروع ہو گیا۔ آسمان سے حکم ملا کہ اپنا پاؤں زمین پر مضبوطی سے مارو۔ جیسے ہی قدم زمین سے ٹکرایا، ٹھنڈے اور میٹھے پانی کا ایک چشمہ ابل پڑا۔ حکم ہوا کہ اس سے غسل کرو۔ پانی جیسے جیسے جسم پر پڑا، تمام زخموں فوراً غائب ہو گئے، اور جب اس پانی کو پیا تو اندرونی بیماریاں بھی جڑ سے ختم ہو گئیں۔ وہ ساری کمزوری ایک پل میں انتہائی طاقتور جوانی میں بدل گئی، بالکل ایک معجزے کی طرح۔ یہ محض شفا نہیں تھی بلکہ ایک شاندار بحالی تھی۔ دولت 2 گنی واپس ملی، 48 بچے مکمل طور پر بحال ہوئے اور مزید 400 سال کی ایک نئی متحرک زندگی عطا ہوئی۔ جب بی بی رحمت روتی ہوئی واپس آئیں تو اس کوڑے کے ڈھیر کی جگہ عالی شان مکانات تھے۔ وہاں ایک انتہائی حسین نوجوان کھڑا تھا۔ جب حقیقت کھلی کہ یہ وہی ایوب ہیں تو ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ صبر کے اس عظیم پیکر کو دنیاوی اور روحانی دونوں طرح کی بے پناہ کامیابیاں ملی۔ تو اس سب کے بعد ایک سوال ہمارے سامنے کھڑا ہوتا ہے، جب زندگی سب کچھ چھین لیتی ہے تو کیا ہماری حقیقی عقیدت صرف ان نعمتوں سے جڑی ہوتی ہے جو ہمیں ملتی ہیں، یا اس خالق سے جس نے انہیں عطا کیا؟ اس تاریخی واقعے نے یہ ثابت کیا ہے کہ سچی شکر گزاری حالات کی محتاج نہیں ہوتی۔ اس بات پر ضرور غور کیجیے گا کہ ہماری اپنی زندگیوں میں شکر گزاری کا اصل معیار کیا ہے۔ اسی سوچ کے ساتھ ہمارا آج کا یہ تفصیلی جائزہ یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے۔